جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے، جب انسان رب کی رحمت کو للکارنے لگے، تو پھر آسمان چیخ اٹھتا ہے، زمین کانپ جاتی ہے، اور اللہ کا عذاب ٹلتا نہیں، نازل ہوتا ہے۔ یہ وہی ہوا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ۔ وہ بدفعلی جیسے مکروہ عمل میں مبتلا تھے، فطرت کے خلاف چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو بھیجا تاکہ وہ ان کو راست پر لائے۔ انہوں نے سمجھایا، نصیحت کی، ڈرایا، مگر قوم لوط نہ صرف نافرمانی پر ڈالتی رہی بلکہ نبی کی عزت پر حملہ کرنے تک اتر آئے۔ اللہ کا حکم آیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، زمین کو الٹ دیا گیا، اور وہ پوری قوم لمحوں میں صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ چیخ و پکار، ملبے تلے دفن لاشیں، یہی انجام تھا ان لوگوں کا جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر آئی قوم سمود کی باری، طاقتور لوگ، پہاڑ تراش کر محل بنانے والے، مال و دولت میں بے مثال، مگر دل وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔ حضرت صالح ان کے نبی تھے، انہوں نے اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کو نہ چھیڑنے کا حکم دیا، فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، لیکن وہ باز نہ آئے، انہوں نے اسی نشانی کو قتل کر ڈالا۔ پھر ایک زوردار چیخ آسمان سے اتری، زمین لرزنے لگی، اور پوری قوم سمود لمحوں میں فنا ہو گئی۔ نہ محل، بچے، نہ دولت، صرف عبرت باقی رہی۔ دونوں قوموں کی کہانی ایک جیسی تھی، نافرمانی، انکار، اور پھر تباہی۔ یہ وہ سبق ہے جو قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کبھی چھوٹی بات نہیں، جب انسان حد پار کرے تو عذاب آ کر رکتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے، یقیناً ان واقعات میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ ہم بھی کسی انجام کے انتظار میں ہیں۔